بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے، اس میں آج ہم انشاءاللہ العزیز اس پہلو پہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف گھریلو امور سر انجام دیے، آپ کا شادیاں کرنا اور خود اپنی شادیاں اور اپنی اولاد کی شادیاں کرنا، اسی طرح گھریلو زندگی کے جو دیگر امور ہیں، بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمری میں نکاح کرنا، تو یہ سارے امور آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ ہوں گے۔ اس کا لب لباب سارا یہی ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اب دین اسلام دنیا کے اندر خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس کے بعد کسی بھی قسم کے انسانی گروہ سے، کسی بھی قسم کے طبقے سے اللہ کی ذات کلام نہیں کرے گی۔ اللہ نے اپنا آخری کلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نسل انسانی سے فرما لیا، اور جب یہ بات آخری ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبوں میں اور تمام امور میں خاتمیت کی مہر لگی ہوئی ہے، اب کوئی بھی قانون، کوئی بھی بات تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اب نسل انسانی کو ایک ایسی شخصیت دی جاتی کہ جس کی زندگی کے تمام گوشے لوگوں کے لیے رہنما بنے، اور اب انہیں کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت محسوس نہ ہو، ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ اس کو اگر ذرا تھوڑا سا سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات زندگی میں دیکھیں تو ان کی زندگیوں کے مخفی گوشے یا اسی ترتیب پہ جو دیگر امور تھے وہ ہم پر نہیں کھولے گئے، اور اس میں اللہ کی ایک حکمت تھی کہ چونکہ ان کا دین علاقائی تھا اور زمانے کی قید کے ساتھ بند تھا کہ فلاں فلاں زمانے تک، فلاں وقت تک آپ کا دین لمیٹڈ ہے، اس کی لمٹ وہاں تک چلے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دائرہ عمل چونکہ ان لمیٹڈ تھا، اور اس کے بعد کسی نئے دین کو آنا نہیں تھا، حتیٰ کہ قیامت بھی جو آ رہی ہے اور جو نظام کائنات کے اختتام کا جب اعلان ہوگا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت ہی کا ایک واقعہ ہے۔ قیامت یہ کائنات کا اختتام ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت والے دور کا اختتام نہیں ہے۔ وہ دور حتمی ہے، یہ چلتا رہے گا اسی طرح، اور حتیٰ کہ جنت جہنم سب معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ تو جب دین ایسا ہے تو اس کے لیے جو رہنما ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی کے وہ پرائیویٹ گوشے کہ جس کے اندر انسان عموماً دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا، مداخلت کرنا، معاملات کے بارے میں جانچ پڑتال کرنا، یہ پسند بھی نہیں کرتا، اور لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری نجی زندگی لوگوں کے ہاں موضوع بحث بنے۔ اور بعض لوگ تو اپنی نجی معاملات کو چھپانے کے لیے راہب بھی بن جاتے ہیں، وہ دنیا کے معاملات سے کرارا کش ہو کر جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انسانی تہذیب کے لیے وہ کوئی محسن نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے تو محسن ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے زمانے کی مسائل سے، زمانے کی پریشانیوں سے راہ فرار اختیار کی، یہ وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر انہوں نے ایک اپنے لیے گوشہ عافیت ڈھونڈ لیا کہ ہمارے لیے آفت اسی میں ہے کہ ہم جنگلوں میں بیٹھ جائیں، چشموں پہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر جا کر اپنی بس اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہ مقصد انسانیت نہیں ہے۔ اس کا تخلیق انسانی کے یہ مقصد کو فوت کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے جو انسانوں کو بنایا ہے اور اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اگر اللہ نے راہ بھی بنانا ہوتا کہ جنگلوں میں بیٹھو اور بیٹھ کر جا کر دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، نہ شادی کرو، نہ اخراجات میں الجھو، نہ مسائل میں الجھو، اور اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار لو جیسے دنیا و مافیہ سے آپ بے نیاز ہو، ہر طرح کی ٹینشن سے ٹینشن فری ہو کر زندگی گزارو، تو پھر یہ مقصد انسانیت کو فوت کرنے والی بات۔ پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ کا جو عالمگیر اعلان ہے، تو خلافتیں گمشدہ یا راہبوں کو یا گوشہ نشین لوگوں کو نہیں دی جاتی۔ خلافت جس طرح ہنگامہ خیزی چاہتی ہے
کہ دنیا کے ہنگاموں میں انسان اپنا کردار ادا کرے، تو یہ ساحل پہ کھڑے ہوئے تماشائیوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جو سمندروں میں انسانیت کے سمندر میں اتر کر غوطے کھانے والے اور سمندروں کو سبق سکھانے والے یا راہ بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ خدا کی خلافت انہی لوگوں پر جچتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو کسی کو بھی رہبانیت کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی سیدہ محصورہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کہا گیا غالباً کہ انہوں نے یعنی نکاح نہیں کیا، تو وہ ایک شاذ مثال ہے، لیکن بحیثیت مجموعی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے نکاح بھی ہوئے، ان کی ازدواجی زندگیاں بھی تھیں، ان کے ازدواجی مسائل بھی تھے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ عام انسانوں سے زیادہ دشوار گزار ازدواجی زندگی انبیاء اکرام علیہ السلام نے گزاری ہے۔ اگر حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کے اہلیہ نے ان کے ساتھ بر وقت بے وفائی کی اور وہ قوم کے ساتھ مل گئی جو قوم بدکاری پر آمادہ تھی اور ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ ایک نبی کے لیے یہ کوئی کم تکلیف دہ امر نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کشتی پہ سوار ہونے سے انکار کرتا ہے، تو یہ ایک نبی کے لیے اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کا مقصد ہی اصلاح تھا، اور اس کو کتنے ان یعنی چیلنجز کا اور کتنے سوالوں کا سامنا ہوگا کہ آپ کا اپنا بیٹا اس کشتی میں سوار کیوں نہیں ہو رہا، تو وہ کتنا وہ تڑپے اس کے لیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو منع کرنا پڑا کہ آپ اس کے لیے زیادہ فکر نہ کریں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی نااہل کے لیے دعا نہ کریں۔ اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور نبی کی بیٹے اپنے دوسرے بھائی کو بھائی کو مار رہا ہے، تو اب اس میں کیا کیفیت ہوگی؟ تو اب سب سابقہ کو چھوڑیں، موجودہ اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی اس تکلیف دہ مرحلے کو یاد کریں کہ جب ان کی والدہ پہ تہمت لگتی ہے تو ماں کی گود میں بول کر وہ والدہ کی صفائی دینے پہ مجبور ہے۔ یہ نبیوں کی زندگی کے معاملات چل رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں دین کے معاملات میں اگر گھروں میں کوئی پریشانی آ جائیں تو ہمارے سامنے نبی مشعل راہ ایسے ہی بنتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ٹینشنوں سے گزرے ہیں، کیونکہ وہ زمانے میں خدا کے نائبین تھے، اور نائب وہ ہوتا ہے جو ہر زندگی میں ہر شعبے میں سیمپل اور نمونہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگتی ہے، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ الزام، یہ ابھی تک امت مسلمہ اس کے یعنی کہ اس معاملے میں لوگوں کے شریر ذہنوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت جس کی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی، احادیث صحیحین میں موجود ہے، پھر اس کے با کردار پاک دامن بیوی پر تہمت لگ رہی ہے، اور اللہ کے نبی کس کرب سے گزرے ہیں، کس تکلیف سے گزرے ہیں، تو یہ اللہ نہ کرے یہ سانحہ یا یہ تجربہ کسی بدھی کو کرنا پڑے تو اس کے گھر والوں پہ تہمت لگے اور علاقے میں فضا پھیل جائے تو اس کے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہوتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ نبی عام معاشرے سے زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے خان کی زندگی میں، نبی زیادہ دقت اٹھاتا ہے چونکہ اس نے آئیڈیل بننا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، گھریلو زندگیوں میں باقی زندگیوں میں سب سے زیادہ جو تکالیف اٹھاتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، پھر جو ان کے قریبی ہو اور پھر جو ان کے قریبی ہو، یعنی جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب بڑھتا جاتا ہے تکالیف اسی طرح منہ کے دہانے کھول کر آتی ہیں۔ وہ یہاں پہ ضمنی ایک بات یاد آئی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو اللہ کا راستہ ہے یہ مشکلات سے بھرا ہوا کیوں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جتنے بھی قدم بڑھاؤ تکلیف بڑھتی جاتی ہیں، اور یعنی اس میں مشقتیں بہت زیادہ ہیں، اور جو شیطان کا راستہ اس میں آسانی ہے، تو اس میں یعنی گناہ کے راستے میں جلدی رسائی اور آسانی ہے، اور نیکی اور اللہ کے رسول کا راستہ یہ تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی جھوٹا دعوی محبت نہ کر سکے، یعنی محبت میں جھوٹا ہو اور دعوی محبت کرے تو اس کے جھوٹ کو پرکھنے کے لیے راستے کو مصائب سے سجایا گیا تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول تک تمام تکلیف کے بعد وہی پہنچے کہ جو واقعی دل کے اعتبار سے سچا تھا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے میں، اور اس میں کوئی کجی نہیں تھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا دماغ میں، اور سچا تھا اپنی محبت میں، وہ تقریباً سارے الزامات ساری تکلیفوں سے سہ کر جو ہے نا وہ گزر کر چلا جاتا ہے۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خان کی زندگی مبارک کیسی تھی۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی اس زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں جو زندگی آپ کی بحیثیت محمد بن عبداللہ کے ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس زندگی کا تذکرہ کریں گے جو بحیثیت محمد رسول اللہ کے ہے۔ بحیثیت محمد بن عبداللہ بھی آپ کی نجی زندگی
پر ہی ہم گفتگو کریں گے، اس میں ہم شریعت کے مسائل ان کو ڈسکس نہیں کریں گے، اور محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی کا تذکرہ کریں گے جس کا تعلق آپ کی معاشرت سے، طرز بود و باش سے، رشتہ داریوں سے اور گھریلو زندگی سے ہے۔ اس کے باہر ہم نہیں نکلیں گے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو میلاد ہیں۔ ایک میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی ہے اور دوسرا میلاد روحانی ہے۔ میلاد جسمانی وہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے سویبہ نامی اپنی باندی کو بھی آزاد کیا تھا، اور یہ پہلی عورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا تھا، اور یہ تاریخ کے اندر اس کا تذکرہ اتنا زیادہ نہیں ملتا اس کا اور اس کے خاندان کا، تو یہ تذکرہ اس کا گم ہے، تاریخ سے اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضائی بھائی جو سویبہ سے جن نے اور نے دودھ پیا تھا، اس کا اور سویبہ کا نام تاریخ نے زندہ رکھا، وہ بھی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، کہ چونکہ وہ آپ کی رضائی ماں تھی، اس وجہ سے اس کا نام تاریخ میں محفوظ رہے گا، ورنہ ان کا خاندان اور بقیہ افراد وہ تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ نہیں رہے، کہ ان کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہو سکی۔ اور اسی چیز کو شریعت نے، مزاج فطرت نے، نسل انسانی نے دوام اور استحکام بخشا، جس کی نسبت کسی نہ کسی درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اب جو آپ کی زندگی بحیثیت محمد بن عبداللہ کے ہے، اگر میں مبالغہ نہ کر آپ اس کو سمجھیں، اور بلکہ ہم مبالغہ بھی کریں تو ہمارا حق ہے کہ یہ ہمارے نبی کا معاملہ ہے، لیکن بلا مبالغہ بھی عرض کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بغیر محمد رسول اللہ کے، یعنی بحیثیت محمد بن عبداللہ کے جو 40 سال ہیں، ان 40 سالوں میں بھی ایسی عقل، شعور، فہم و فراست، تقوی، للہیت اور پاکیزگی کے اعتبار سے ایسا اعلیٰ ترین نمونہ تھی کہ صبح قیامت تک کوئی اور نبی نہ بھی آتا تو آپ کی وہ 40 سالہ زندگی بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ اور اس کے اوپر کہتے ہیں جیسے سونے پر سہاگا، اس کے اوپر دوسری بات یہ آ گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ نبوت تو آپ کے پاس ازل سے تھی، اور یہ جو ہمارے یہاں کے جملہ بولا جاتا ہے نبیوں کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، یہ جملہ بہرحال قابل غور ہے۔ نبوت ملتی 40 سال کی عمر میں نہیں ہے، نبی تو ازل سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کو اعلان اور اظہار کا حکم 40 سال کی عمر میں ملتا ہے کہ آپ اپنے معاملے کو ظاہر کر دیں، کیونکہ 40 سال پرکھنے کے لیے قوم کے پاس کافی ہے۔ جی، کسی کی آواز آ رہی ہے سب کو؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب پرکھنے کے لیے قوم کے پاس 40 سال کافی ہوتے ہیں، تو نبی 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت کرتا ہے، اس کے اعلان نبوت کرتا ہے، اور وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی اس معاملے کے اندر یہ کرے کہ 40 سال گمنام کسی غار کے اندر رہے، معاشرے میں اس کا کوئی رول نہ ہو، کوئی کردار نہ ہو، لوگ جانتے تک نہ ہو، اور اچانک اگر کہہ دے کہ میں نبی ہوں، مجھے مانو، میں راہب ہوں، ایسے لوگوں کو ماننا آسان ہوتا ہے یعنی ان کو کہتے ہیں یہ ملنگ آ گیا ہے قبر سے نکل کر یا پتہ نہیں کہاں سے اور غار سے نکل کر، تو ایسے لوگوں کو پیچھے تو لوگ لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جس کا لیل و نہار، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر ترتیب کے اندر بنی ہوئی ہو، زندگی اس کا پورا نمونہ لوگوں کے اندر موجود ہو، تو ایسے شخص کو اپنے آپ کو منوانا مشکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال معاشرے میں گزارے، جس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معاملے کے ساتھ تجارت کرنا، اور اسی طرح جو حلف الفضول کا معاہدہ ہے وہ ادا کرنا، تیسرے نمبر پہ جو بیت اللہ کی تعمیر ہے اس کے اندر جو ہے وہ انتہائی زیرک معاملے کے ساتھ بچپن میں ایسا حل پیش کرنا کہ عرب کی نکلی ہوئی تلواریں دوبارہ میانوں میں چلی جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعمیر ایسی عقل مندی سے کریں کہ خانہ کعبہ بھی نصب ہو جائے اور عربوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ سارے وہ امور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی نمایاں صفات اور نمایاں عظمت پہ دلالت کرتے ہیں۔ ایسے موقع کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا، لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اب ذرا بتلاؤ میں تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں اچانک جبرائیل کے پروں پر بیٹھ کر آ گیا ہوں، یا ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی کا کوئی گوشہ 40 سال میں تم سے مخفی رہا ہے، میرے لیل و نہار کو تم نے دیکھا، میرے طور طوار کو دیکھا، میرے رفتار کو، گفتار کو، اسفار کو، ہر چیز تمہارے سامنے، کوئی چیز بھی زندگی کی میری ایسی نہیں ہے جس کو آپ میری یعنی پرسنل لائف کہہ سکیں، بلکہ میری زندگی کا ایک ایک گوشہ جو ہے وہ پبلک لائبریری کی طرح کھلا ہوا ہے، اور آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے، مجھے پرکھا بھی ہے، دیکھا ہے، مجھے بچپن میں نے آپ کے فیصلے کیے، آپ کے خاندانی جھگڑوں کو ختم کروایا۔ اس سب کے بعد اب مجھے بتاؤ، لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں تمہارے اندر عمر کا ایک بہترین لمبا سلسلہ یعنی نصف صدی بنتی ہے گزار چکا ہوں، اب بتاؤ مجھے کیسا پایا۔
اب سب مشرکین نے بیک زبان کہا جربنا کا غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تو ہم نے 1000 بار تجربہ کیا ہے، 20 بار تیرا تجربہ کیا ہے، تیرے اندر سچ ہی سچ ہے، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، تو سچائی کا پیکر ہے، کوئی دو نمبری والی بھی سچ صدقہ، صدقہ مطلب ہوتا ہے صدق قال، صدق مقال، صدق حال، نہ آپ کی حالت کوئی جھوٹ والی ہے کہ جس میں دن اور ہو رات اور ہو، مجلس اور ہو اور خلوت اور ہو جلوت اور ہو، تو کچھ بھی آپ میں جھوٹ نہیں ہے، نہ آپ خلوت میں جھوٹ ہے نہ آپ کا جلوت میں جھوٹ ہے، ہر چیز کے اوپر سچائی کی چھاپ لگی ہوئی، آپ تو سچے انسان۔ اب بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب کہو پھر اللہ وحدہ لا شریک، اب فلاح پاؤ گے، اب یہ اظہار نبوت ہو رہا ہے۔ تو پھر وہی ابو لہب جس نے ہاتھ کے اشارے سے باندی کو آزاد کیا تھا میلاد جسمانی پر، اور یہ آپ سچ میں جب قول لا الہ الا اللہ کا یہ لمحہ آپ کے میلاد روحانی کا تھا، اب اس میں روحانی طور پر آپ کی نئی ولادت ہو رہی تھی، فوراً وہ چیخ اٹھا کہہ رہا تب اللہ کا یا محمد علی حاضر جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے اس لیے جمع کیا تھا۔ تو جب ایسی بات پہلے تسلیم کر چکا تھا کہ وہ آپ سچے ہیں، پھر یہ اس کا یہ بات کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن اس کا جواب اللہ نے دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے وہی ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے پہلے تو میلاد منایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باندیاں آزاد کیا کرتا تھا، اب انہی ہاتھوں سے رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ معاذ اللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، رسول اللہ کے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ نے ان ہاتھوں کو توڑ دیا جنہوں نے میلاد جسمانی تو منایا لیکن میلاد روحانی کا انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد روحانی سے پہلے کی عمر ہے وہ بحیثیت محمد بن عبداللہ کے ہے، جس میں آپ انتہائی سمجھدار، زیرک، دیانتدار تاجر، انتہائی پاکیزہ نوجوان، انتہائی عقل مند اور عبادت گزار جو ہے وہ آپ نوجوان لڑکے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا اور تقوی کا یہ عالم ہے کہ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کے اندر جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور جب لوگ سارے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے تو سارے بچے تھے، بچوں کی بچپنے کی عمر میں، تو وہ جو تہمد باندھتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں تو شلوار قمیض پہننے کا رواج نہیں تھا، وہ تو تہمد باندھتے تھے اور اوپر بھی لباس ایسے لپیٹ لیتے تھے ایک چادر کو جیسے ہم احرام کی چادریں لپیٹتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ضمناً یہ بات ذہن میں رہے کہ غالباً میں نے موجم کبیر طبرانی میں یہ روایت پڑھی تھی، طبرانی ہی میں شاید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کو جو سراویل ہے اس کو ساتر لباس قرار دیا کہ یہ ساتر لباس ہے، اس کو پسند فرمایا اور خود خرید کر اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں لے کر آئے تھے، تو اس لیے اب چادر سے زیادہ شلوار کا پہنا یہ زیادہ ساتر ہے اور سنت نبوی کا زیادہ اقرب ہے، زیادہ قریبی ہے۔ اچھا تو یہ ضمنی بات تھی، خیر کیونکہ سیرت کی بات ہے، سیرت ہماری اصلاح بھی تو کرے نا ساتھ ساتھ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے، بڑے تھے، تو دیکھا کہ سارے بچے اپنی تہمدیں اتار کر، کیونکہ وہ تو حکام شرع کے مکلف نہیں تھے، چھوٹی عمر تھی، تہمدیں اتار کر کندھے پہ رکھی اور ان کے اوپر پتھر رکھ رکھ کر لا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمد باندھی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ننگے کندھے پر پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، تو بھتیجے عباس نے کہا، حضرت عباس نے، اور بھتیجے آپ بھی اپنی تہمد کو کندھے پہ رکھو، آپ کا کندھا چھل جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے، تو انہوں نے کہا شاید یہ جھجک رہا ہے، تو انہوں نے تہمد کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ میں اتار کر کندھے پہ رکھ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدمے سے بے ہوش ہو گئے تہمد اتارنے سے پہلے، یعنی سطر کا اترنا، ننگا ہونا اس عمر میں بھی آسانی کا جس میں بچے کپڑے پہنتے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ ابو طالب نے کہا بیٹا وہ میلے پہ چلتے ہیں، زبردستی اون پر بٹھایا اور میلے پر لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر سو گئے، یعنی میلے ٹھیلا جو بازار اوقاف میں لگتا تھا جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ٹی وی شو کہہ لو یا اسٹیج ڈرامے یا اینکروں کے ذکر، تو اس دور میں یہ بھی کام ہوتا تھا، یہ اسی کی جدید اسی بھانڈ پونے کی یہ جدید شکل ہے آج کل کے پروگرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور جاتے نیند تاری ہو گئی، کچھ آپ کو یاد نہیں، رات بھر میلہ چلتا رہا، لوگ گل گپاڑا کرتے اور آپ خیمے میں سوئے رہے، صبح جب سب کچھ ختم ہوا تو آپ کی آنکھ تب کھلی اور اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ واپس آ گئے۔ تو یہ میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ تو آپ کی زندگی خانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا اور اعلان نبوت کے بعد کی آپ کی زندگی، یعنی حضرت خدیجہ سے نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہو رہا ہے، اور اس نکاح کے اندر، اور نکاح کے اندر بھی دیکھیں کیسی پاکیزگی ہے کہ 25 سال کی عمر میں 40 سال اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر رہے ہیں، اور اس میں شہوات نہیں ہے، یہ جو عرب معاشرہ جو آج کل کے جو مستشرقین ہیں، یہ ایف بول ہے اور یہ فلاں اس طرح کے جتنے بھی یہ جنرل جو ریچرڈ وائس ہے یا فلاں فلاں جن کے مستشرقین جن کے اکثر باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں،
تو ان لوگوں نے جو اعتراضات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، شہوت رانی کا الزام لگایا کہ یہ شہوت انگیز طبیعت تھی، اس لیے جو ہے وہ 11 شادیاں فرمائیں۔ تو عین بھری جوانی میں، جب 25 سال کی عمر، بھری جوانی، اس وقت 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی ہو رہی ہے، تو یہ کون سی شہوت ہے اس میں؟ تو یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نکاح ایک مصالح ہے، انسان کی طبیعت کی ایک تقاضا ہے، ضرورت ہے، نسل انسانی کی بقا لاڑی اسی میں رکھی ہے، اور اس میں اللہ نے ایک خاص لذت کو رکھ دیا، تاکہ نیک اور بد، نیک تو اس لیے یہ اللہ کا حکم سمجھ کر نسل انسانی کے بقا کے لیے توالد و تناسل، شادی کرے، بیوی کے قریب جائے، کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے ساتھ مجھے نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے، مجھے شریعت کا۔ تو لیکن اگر اس میں لذت اللہ نے اس لیے رکھ دی کہ جو فاسق و فاجر ہیں یا راہب ہیں، جو اس کام کو پسند نہ کریں، وہ بھی لذت کے حصول کے لیے جائیں، اور نیک اور بد سب کی نسل برابر چلتی رہے قیامت تک، تو یہ اللہ کی ایک حکمت ہے۔ تو بہرکیف میں عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کی جو خان کی زندگی شروع ہوتی ہے، اب اس اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، تو اعلان نبوت سے پہلے آپ کی پرسنل لائف میں بحثیت تجرد کے، جس کو کوارا کہتے ہیں، کواری کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل تھے، سیمپل تھے، نمونہ تھے، اور شادی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں فرمائی ہیں، ان میں عجیب و غریب حکمتیں اور بصیرتیں ہیں کہ عرب لوگوں کی ایک عادت تھی۔ وہ عادت کیا تھی کہ جس قبیلے کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا تھا، اس قبیلے کے ساتھ اعتقادات ملیں یا نہ ملیں، نظریہ ملے یا نہ ملے، لیکن اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے تب آتی ہے جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو اصل بائیکاٹ تو آپ کے اعلان نبوت پہ تھا کہ آپ کے جو ہے نا وہ نبوت کا انکار کریں، اور جو ہمارے بتوں کے ساتھ لا تعلقی جو آپ نے کر رکھی ہے اس کو ختم کریں، تو اس وجہ سے تھا۔ لیکن جب آپ کے بائیکاٹ میں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کو شعبے بنی طالب کے اندر بند کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ آپ کی جو پوری قوم تھی، جو آپ کی عصبیت میں، اسبات میں تھی، وہ ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ماننے والے وہ بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس دکھ کی گھڑی میں اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ عربوں کے مزاج میں وہ قومی عصبیت اور وہ قومی، یا اس کو کہتے ہیں نا، خیال، لحاظ، مروت اتنی زیادہ تھی کہ اپنے بندے کا ساتھ ہی چھوڑتے تھے، چاہے وہ اپنے ہی عقیدے میں مخالف کیوں نہ ہو۔ تو اور پھر اپنے داماد کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ داماد کو اپنے، جس کے خاندان میں اپنے قبیلے کی بیٹی بیاہی جائے، تو اس کو اپنے قبیلے کا فرض سمجھ کر اس کی عزت کو اپنی عزت اور اس کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے تحت 11 نکاح 11 قبائل میں کیے ہیں، اور یہ سارے قبائل جو تھے، وہ یہ اسلام کا ایک حسن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے اپنی خانگی زندگی سے ایک قوم کو جنم دیا، اور ایک ایسی قوم کہ اپنے اپنے قبیلے پہ وہ فخر کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی جو ہیں، وہ ہمارے خاندان کے داماد ہیں، ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف دامادی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ تو اس شرف کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ تو وہ جو 12 انتہائی طاقتور اور 11 طاقتور قبائل تھے عرب کے، ان طاقتور ترین قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر کے ان کو سیاسی طور پر اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ آپ کی فقہی بصیرت تھی، یہ سیاسی بصیرت تھی، جس کی وجہ سے 11 کے 11 قبائل آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو میں 11 قبائل کے نام بھی لکھوا دیتا ہوں، کہ اگر ریکارڈ ہو رہا ہے تو میرا خیال بالکل بہترین ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بنو عزا قبیلے سے تھیں، اور یہ بنو عزا کا قبیلہ بڑا یعنی تاجر قبیلہ تھا، یعنی اس کے اندر بڑی تجارت اور یہ ساری باتیں بڑی معروف تھی، اور بڑا یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ مارکیٹ کے لوگ، یعنی جس کے ساتھ بازار مارکیٹ سجتی ہے جن لوگوں کے ساتھ، یہ ان کے قبیلے سے تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو عامر کے قبیلے سے تھیں، یہ بھیڑ بکریاں مویشی جنگلات میں کام کرنے والے یہ قبیلے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو تیم سے تھی، اور بنو تیم جس کو کہتے ہیں قاضیوں کا قبیلہ، یعنی یہ آپ حضرت وہ تصدیق کا جو خاندان تھا، یہ ظہور اسلام سے پہلے بھی قاضیوں کا خاندان تھا، قضاء کے عہدے، عدالتی فیصلے، یہ سارے اسی خاندان کے ذمہ ہوتے تھے۔ تو یہ آپ نے قاضیوں کا پورا جو خاندان، پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آپ کا سسرال بنے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بنو عدی سے تھی، اور بنو عدی کا قبیلہ یہ سفارتکاری میں مشہور تھا، یعنی بادشاہوں کے درباروں میں جانا، سفارتکاری کرنا، اور اپنے اظہار معافی ضمیر کو انتہائی بے باک طریقے سے بیان کرنا، تو یہ بنو عدی قبیلے کی خصوصیت تھی۔ اس طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ جو بنو حلال سے تھی، اس قبیلے کی خصوصیت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ یہ بنو مخزوم سے تھی،
حضرت زینب بنت جہش یہ بنو اسد سے تھیں، اور حضرت جویریہ یہ بنو مستلق سے تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو ہارون سے تھیں، یعنی یہ قوم یہود کے جو تھے بنو ہارون، تو ان سے تھی تاکہ یہود کے دلوں میں نرمی اس معاملے میں آئے۔ حضرت ام حبیبہ یہ بنو امیہ سے تھی، جو عسکری طور پر بڑا مضبوط قبیلہ تھا، اور عسکری طور پر یوں سمجھ لیں کہ اس دور کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں حضرت بنے پہلے صرف ابو سفیان تھے، تو یہ وہ عرب کی جو عسکری قوت ہے اس کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ تو یہ 11ویں نمبر پہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو عیلان قبیلے سے تھیں، عین کے ساتھ عین یا لام الف نون عیلان۔ تو یہ 11 شادیاں 11 مضبوط ترین قبائل کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنی۔ تو 11 مضبوط ترین قبیلے اسلام کی پشت پر کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا وہ سیاسی اثر ہے، وہ فائدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے اندر حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کو پورا کیا۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کثرت ازدواج میں یہ بھی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں فرمائی ہیں، تو جتنی زیادہ بیویاں اتنی زیادہ الجھنیں۔ وہ اب بیان مستورات کے اندر ہے، تو اس میں یہ باتیں کرنا شاید آپ کے لیے اچنبے کی باتیں ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مقولہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک شادی میں سرور ہے، دو میں شرور ہے۔ کہ ایک شادی ہو تو انسان سرور سے زندگی گزارتا ہے، دو تو شرور اور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جتنا بھی تعدد ازواج کے مسائل بڑھتے جائیں گے، وہ ٹھیک ہے، یہ ایک فضیلت کی چیز کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مرد کا وہ کرے، لیکن عصر حاضر کے اندر جو ہے نا یہ تجربہ بڑا تلخ ہے، اور عدم تربیت یا تربیت کا فقدان ہے، اور بچیوں کو بھی تربیت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو برداشت کر سکے، اور مردوں میں عدل کا فقدان کہ وہ عدل ہی نہیں کر سکتے، ان کو پتہ نہیں کہ انصاف کرنا، وہ بس یہ جو اچھی لگے اس کے سامنے لٹو بن کر گھومتے رہتے ہیں۔ تو باقی جو ہے وہ دوسری بیوی دوسرے بچے وہ چاہے برباد ہوں، ان کے ساتھ ان کی حق تلفی ہو، بھوک سے مرے، اس سے خامد کو غرض نہیں ہوتی۔ تو یہ وجہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسری شادی کی تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے تو اپنے مریدوں کے لیے یہ عقد ثانی کا راستہ کھول دیا ہے۔ فرمایا کھولا نہیں، بند کیا ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہا جب وہ میرے انصاف کو دیکھیں گے تو کبھی بھی دوسری شادی کی ہمت ہی نہیں کریں گے۔ وہ ایک دیہاتی تربوز لے کر آ گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس، لا کر اس نے جب تربوز پیش کیے دو، کہا میں 2 تربوز لایا ہوں۔ کہا آپ کو پتا بھی میری 2 بیویاں؟ تو کہہ رہا مجھے پتا ہے، تھارو اس لیے تو 2 تربوز لا رہا۔ تو اس نے وہ رانگڑ تھا حصہ، تو حضرت نے فرمایا اس کو کاٹو درمیان سے، دو حصے کرو، تو ایک حصہ اس کا اس کے ساتھ ملاؤ، اس کا اس کے ساتھ ملاؤ، اور پھر دونوں بیویوں کو الگ الگ بھیجو۔ تو اس نے کہا جی ایک ایک تربوز دونوں طرف کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو اس نے فرمایا ممکن ہے ایک میٹھا نکلے ایک پھیکا نکلے، تو ایک کو میٹھا ملے ایک کو پھیکا ملے، تو اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ آدھا آدھا برابر تول کر دونوں کو دو، تاکہ جو ہے نا اگر میٹھا نکلے تو دونوں طرف میٹھا جائے آدھا آدھا، اور پھیکا کو نکلے تو دونوں طرف آدھا آدھا پھیکا جائے۔ تو اس نے کہا حضرت تم تو بہت بریک بریک کاتوس ہے کہ تو آپ کاٹ رہے ہیں نا، یعنی جس کو سود کاٹ رہے ہیں یا تول رہے ہیں بہت باریک کر رہے ہیں۔ تو فرمایا بھائی یہ آخرت کا معاملہ ہے، اس میں اس سے بھی زیادہ باریکی مطلوب ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اور ایسا انصاف، ایسا دیانتداری، اور ایسی یعنی گھریلو زندگی کے اندر مظاہرہ کیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ عام انسانی قوت اس طرح کی انصاف کی متحمل نہیں ہے۔ اور 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گھر میں کھلی رکھی ہیں، 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جس میں آپ نے کوئی حد نہیں رکھی۔ نمبر 1، آپ نے گھر اپنا ہمیشہ کشادہ رکھا، اور کھلا گھر رکھا، صاف ستھرے ہوادار، اور یہ کھلے گھر کے اللہ سے وسیل فداری دعا یہ سکھائیے کہ جس شخص کا گھر تنگ ہو وہ جو وضو کرتے ہوئے جب پاؤں دھوئے اللہم اغفر ذنبی ووسع فداری وبارک لی فی رزق، تو اس وقت اپنے گھر کے کشادہ ہونے کی دعا کر لے کہ کشادہ گھر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ تو یہ کشادہ گھر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو الگ الگ گھر دیے، کشادہ گھر دیے، اور خوبصورت گھر دیے۔ تو یہ ایک ضرورت ہے انسان کی۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سواریاں ایک سے بڑھ کر ایک رکھی ہیں، ایک سواری پہ اکتفا نہیں کیا۔ آپ کے 14 گھوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک کتاب ایک عالم نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے یعفور، میرے پاس ابھی پڑھی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گورخر تھا جس کو ہمارے معاشرے میں گدھا کہتے ہیں، تو اس کا نام یعفور تھا۔ تو یہ وہ واحد گدھا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قاصد بھی تھا، آپ کے ساتھ انسانی زبان میں اس نے کلام بھی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھنے لگے تو اس نے کہا اللہ کے رسول
मुबारक हो आप अल्लाह के, मैं अपनी नस्ल का आखिरी गदा हूँ, मेरी आगे नस्ल नहीं चली। और फरमाया, कहने लगा कि मेरे खानदान में जितने भी साहब हमारे बाप गुजरे हैं सब पर नबियों ने सवारी की है, और मेरी आगे नस्ल नहीं चली कि मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ, आप नबियों की नस्ल के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं और मेरे बाद कोई याफूर नहीं है, तो आप बस इसलिए मैं आपकी सवारी के लिए। तो वो याफूर आप का कासिद हुआ करता था। आप उसको जो फरमाते, जो फला साहबी को बुलाकर ले आओ, तो वो जाता उसके घर के दरवाजे के सामने ना मुंह रगड़ता, तो घर वाले फौरन समझ जाते कि अल्लाह के नबी ने बुलाया, पैगाम आ गया, तो वो भागते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते थे। जिस सहाबी को जहाँ से भी बुलाना होता, जाफर को कहते जो फला को बुलाकर लाओ, तो वो जाता था और जाकर बुलाकर लाता था, तो उसका जाना ही पैगाम नबूवत समझा जाता था। और मजे की बात एक और, चूंकि ये एक ज़िमनी, चूंकि अल्लाह के नबी की जब बात आती है ना, तो बयान करते भी लुत्फ आता है, मजा आता है, तो एक ना सुकून सा तबीयत को महसूस होता है। अब ये अब्दुल्ला बिन उबई के पास जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, इसी याफूर पर बैठ कर गए, तो इस याफूर ने वहां पर जब अब्दुल्ला बिन उबई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे थे, सहाबा मौजूद थे, तो इस याफूर ने पेशाब कर दिया। तो उस अब्दुल्ला बिन उबई खबीस ने यह कह दिया, अल्लाह के रसूल आपके गधे के पेशाब की बू से मुझे तकलीफ हो रही है। तो इतनी बात कही तो सहाबा ने उसको जूतों से, डंडों से, छड़ियों से मारना शुरू कर दिया। और एक सहाबी ने कहा, वल्लाहि लहमार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब मिन कारिहा, अल्लाह की कसम रसूल वसल्लम का गधा तुझसे ज्यादा खुशबूदार है। तू कह रहा पेशाब बदबू आई, आजम का गधे के पेशाब की बू और गधे की जो है ना वो तुझसे ज्यादा खुशबूदार है, तू तो एक मुनाफिक है। और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार खादिम है, और यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिदमत करने वाला जानवर है। तो ये मेरा अर्ज करने का मतलब ये था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानवर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी घरेलू खान की जिंदगी में घर को खूब रखा है, साफ सुथरा, बड़ा और कुशादा, और इसमें कोई आपने इसमें इसराफ नहीं करार दिया, घर जितना भी खूबसूरत हो जाए। और सवारियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कुशादा रखी, यानी ज्यादा रखी हैं। 14 घोड़े रखे, और उस तरह गधे रखे, ऊंट, कस्वा नामी ऊँटनी रखी, खच्चर रखे, ताकि जहाँ कहीं करीब का सफर हो, दूर का हो, बहुत दूर का हो, जैसा भी हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह का जानवर आपके पास सवारी जाती मौजूद हो। तो इसलिए घर में साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी असर हाजिर की जरूरत है, तो ज्यादा सवारी। इसलिए तो शरीयत ने घर में ज़कात को नहीं रखा हुआ। आपकी बंगला आपका चाहे वो 50 करोड़ का भी है और आपके इस्तेमाल में है, तो उस पर कोई ज़कात नहीं रखती, क्योंकि ये इंसानी फितरत है और ज़रूरत है। हथियार आपके पास जितने भी हैं उन पे कोई ज़कात नहीं है। आपके पास जो है वो अपना जानवर, सवारियां हैं, आपकी कारें हैं, गाड़ियां हैं, जितनी भी अरबों की भी क्यों ना हो, तो उनकी कीमत जितनी भी ज्यादा हो, लेकिन वो आपके इस्तेमाल में है, तो उन पर ज़कात नहीं रखी गई। इसलिए कि ये चीज़ें मिजाज फितरत इंसानी का तकाजा, खान की ज़िंदगी की ज़रूरत है। तो पहले नंबर पे आप में घर खुला रखा, दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारियां ज्यादा रखी, तीसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियारों में कोई बुखल नहीं फरमाया। हथियार हमेशा आपने, बुखल तो कहीं भी नहीं फरमाया, ये तशबीह इसलिए है कि ज्यादती की तरफ इशारा है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा टॉप के हथियार रखे, यानी आला तरीन तलवारें, 9 तलवारें, नेज़े, और ये इसी तरह जो है वो खंजर। तो अगरचे मैंने भी इत्तिबाए सुन्नत में असल ओरिजिनल वजीरस्तान, अपना वजीराबाद से 9 बड़ी खूबसूरत तलवारों का सेट बनाकर घर में रखा हुआ है। कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो कम से कम हमें हथियार तो ढूंढने ना जाना पड़े, घर में वो तलवारें उन्हीं को तेज करके हम उस जंग में शरीक हो सके। तो आप भी घरों में कोशिश करें सुन्नत के मुताबिक, जो है इस तरह मैं आप अगर कहें तो आपको तस्वीर उमैमा बाजी को भेज दूंगा। तो इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से 9 तलवारें अपने घरों में रखें, ये सुन्नत की इत्तिबा की नीयत के साथ। तो चलो जितना हो सकता है उतना तो करें ना। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खानगी जिंदगी में औरतों से जो निकाह फरमाए, उनकी हिकमत बहुत सारे कबाइल को साथ मिलाना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां अपनी 4 आदमी थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ देखना चाहते थे हर वक्त। एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 आदमियों को आसिम चाहते थे कि जो मेरे पास रहे, मेरे करीब आए, मेरे घर में बैठकर भी मुशावरत करें, तो इनसे कोई पर्दे का मसला ना हो, कोई राज ना रहे। तो 2 के घर में आप ससुर दामाद बनकर चले गए, अबू बकर और उमर को अपना दामाद ससुर बना लिया, और उस्मान और अली को अपना दामाद बना लिया, ताकि 2 ससुर 2 दामाद और सारा एक खानदान बन जाए, और एक घर में बैठकर, एक कमरे में बैठकर मुशावरत करनी आसान हो। ऐशा सिद्दीका का मकान हो तब भी कोई मसला नहीं कि वो रसूलुल्लाह की बीवी है तो अबू बकर की बेटी है, तो हजरत हफ्सा का मकान हो तो ये उमर की बेटी है, रसूलुल्लाह की बीवी है। और इन अली और हजरत उस्मान की ये वालदे हैं, इसलिए कि उनकी सास साहिबा हैं। तो अब ये इन सारी चीजों को सामने रखा जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खान की जिंदगी फिर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، بیویوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، آپ کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ کھانے پینے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، اور اسی طرح گھر کے کاموں میں تعاون کرنا، اور یوں جو سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی گھریلو زندگی کے ہر گوشے کو ازواج مطہرات کے ذریعے دنیا کے سامنے لائے، تو ان تمام گوشوں کو، حتیٰ کہ ایک چیز ایسی ہے جس کا بیان کرنا تہذیب کے منافی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے، جسمانی تعلق ہے، اس کو بیان کرنا جہاں تک یہ بیان ہو سکتا تھا اسے بھی بیان کیا گیا، اس کو بھی چھپا کے نہیں رکھا گیا۔ جیسے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے گھر سے نکلے اور انہوں نے بوسہ لیا اور وضو نہیں کیا۔ اصل میں یہ مسئلہ بیان کرنا مقصود تھا کہ وضو کی حالت میں گھر سے نکلتے ہوئے اپنی بیوی کا بوسہ لینا جو ہے نا جائز، تو یہاں تک بیان کرنے کی گنجائش تھی تو بیان کیا گیا، لیکن جہاں پر جا کر یہ بیان کی گنجائش ختم ہو جاتی تھی تو وہاں پر بتا دیا گیا کہ ما رأیت منہ ولا رأى منی۔ تو یہ حضرت عائشہ جہاں پر فرما رہی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے میرا سطر نہیں دیکھا، تو یہاں تک یہ اس سے آگے ایسی حدود ہے کہ ان کو آگے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ تمام معاملات نجی زندگی کے ایک، چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو نمونے کا سیمپل جس حد تک واضح ہو سکتا تھا اسے واضح کیا، کیونکہ باہر والی زندگی تو ایسی تھی نہیں کہ اس کو کوئی پہلو چھپانے والا ہو، کہ جنگ پہ جا رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، غلاموں سے احکام چل رہے، تو وہ سارے معاملات تو آٹومیٹک سامنے تھے۔ تو خانگی زندگی میں ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر پہلو، ہر معاملہ جو ہے وہ اوپن ہو اور اس بات کو واضح کیا جائے، اور کوئی گوشہ بھی مخفی نہ رہے، حتیٰ کہ ایام مخصوصہ میں عورت کے ساتھ کہاں تک خاوند اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو آپ حضرت عائشہ نے اس حدیث کو بھی بیان کر دیا، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یباشرنی وانا حائض، کہ حالت حیض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرماتے ہیں۔ تو مباشرت کا وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے اس عجمی معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس معنی کو ہم بستر ہی کے معنی میں لیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مباشرہ یہ بشر، جلد چمڑے سے ملنے سے کہتے ہیں، جیسے مصافحہ کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ گلے ملنا، یہ سارے وہ جہاں تک یعنی کہ اخلاق اور تہذیب اجازت دیتی تھی وہ بیان کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا کوئی گوشہ اور پہلو بھی امت پہ مخفی نہ رہے، اور امت کے پاس عمل کے لیے عذر نہ رہ جائے کہ ہم کیسے عمل کرتے، ہمارے سامنے جس میں کوئی ہدایت ہی موجود نہیں تھی۔ تو یہاں تک بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امور کی جن امور کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے تھا، آپ کا لین دین، آپ کا صدقہ خیرات، آپ کا اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا اور ان کے بیاہ کرنا، اور بیاہ کے معاملے میں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح پر بہت زیادہ روایات اور یہ چیزیں موجود ہیں، بقیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، 4، لیکن ان کے معاملے میں زیادہ معلومات اس لیے ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل کو اللہ تعالیٰ جو خاندان کو فاطمہ کے ذریعے اللہ زندہ رکھیں گے، اور حضرت علی کی غالباً ایک روایت میں آتا ہے، سند وہ ضعیف ہے، کہ علی کی پشت پہ ہاتھ مار کر فرمایا تھا اصل میں تھپکی دے کر کہ اللہ میری نسل کو تیرے خاندان سے چلائے گا، تو اس وجہ سے ان کا نام تاریخ میں زیادہ زندہ رہا بنسبت بقیہ کے، ورنہ بقیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کے بھی نکاح کیے۔ اب عائشہ کا، فاطمہ کا نکاح ہے، اور اس کا سارا جہیز کی تیاری اور سامان حضرت جو ہے وہ انتظام حضرت عثمان غنی کر رہے ہیں، حضرت علی کی زرہ خرید کر، اس سے سامان حضرت علی کی زرہ خرچ ہو رہی ہے، اور وہ زرہ بعد میں حضرت 4000 دینار میں حضرت عثمان نے خرید لی تھی حضرت علی سے، اور جب وہ 4000 دینار کو اپنی شادی کے اخراجات میں استعمال کر چکے، پھر وہ زرہ حضرت علی کو تحفہ میں دے دی، تاکہ حضرت علی جو ہے وہ اپنی شان میں بھی فرق نہ آئے کہ صدقے کے پیسوں سے انہوں نے شادی کی ہے، اور یہ پتا چلا اپنی زرہ بیچ کر شادی کی ہے، اور اس کا تحفہ بھی دے دیا ان کو تاکہ وہ زرہ بھی ان کے پاس رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا رشتہ کروایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بھاگ کر، کہ خود اللہ کے نبی کی خدمت میں بار بار جاتے رہے، بھاگ کر سے مراد ہے کہ جب اللہ کے نبی نے قبول کر لیا جی ٹھیک ہے میں علی کو فرزندگی میں اپنی میں اولاد میں رشتہ دامادی میں لیتا ہوں، تو یہ دونوں حضرات دوڑتے ہوئے بھاگ کر گئے ان کو اطلاع دینے کے لیے کہ علی مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا بنانے کے لیے چن لیا ہے۔ تو یہ ایک صحابہ کی خیر آپس کی محبت ہے، آپس کا ان کا تعلق ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو نجی زندگی یہ کروڑوں انسانوں کے لیے، نسل انسانی صبح قیامت تک کے لیے ایک رہنما ہے کہ انسان کو گھر میں کیسے رہنا ہے، گھریلو معاملات کیسے نمٹانے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنما بنی، اور یہ ازواج مطہرات کی وجہ سے ہوا۔
اب ازواج مطہرات کی وجہ سے کیسے ہوا؟ اب ہم نکاح عائشہ کی طرف بھی آتے ہیں، کیونکہ ٹائم بھی کم رہ گیا، تو نکاح عائشہ کی طرف آئیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے نکاح میں ایک ایسی میری بیوی ایسی عمر میں آئے کہ جو دین کو سیکھنے کی عمر ہو، پڑھنے کی عمر ہو، معاملہ فہمی کی عمر ہو۔ تو اس کے لیے بہترین رشتہ جو تھا، اللہ نے خواب میں 2 مرتبہ دکھایا، جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے، وہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ تھا۔ تو ادھر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ گئیں اور جا کر نکاح کی بات کی اور کہا اگر کہو تو میں آپ کے بھائی ابو بکر کی بیٹی کا رشتہ نا آپ کے لیے لے کر ہوں عائشہ کا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک، ان سے بات کریں۔ اب یہاں پہ اصل نقطہ اس حکمت پہ غور کرنا چاہیے، یہ حکمت اس میں کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کو اور سمجھیں کہ ایک ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت زینب بنت جاش کے ساتھ نکاح، اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری، وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اور وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں اتاری۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ 2 حکم 2 نکاح ہیں، ایک زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت جاش سے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ عائشہ سے۔ اب یہ تاریخ پیچھے کی طرف پھر آئے کہ عرب معاشرے میں 2 رسومات ایسی تھیں، 2 گمراہیاں ایسی تھیں کہ جن کو ختم کرنا انتہائی ضروری تھا۔ وہ 2 گمراہیاں کیا تھیں؟ پہلی گمراہی یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے، اور اس رسم کو توڑنا ضروری تھا۔ اور ایک رسم اس سے پہلے اور چلی آ رہی تھی کہ غلاموں کو کبھی بھی آزاد لوگوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا، اور وہ آزاد کر بھی دیے جائیں تو ان کی اہمیت باقی نہیں رہتی تھی۔ تو یہ زید بن حارثہ بن شرحبیل، تو یہ شام سے گرفتار ہوئے تھے 8 سال کی عمر میں، اور ان کو جو ان کے ایک رشتہ دار تھے، اللہم صلی علی محمد، نام ان کا بھول گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، انہوں نے اپنی اپنے بھتیجے تھے، انہوں نے اپنی پھپھو سیدہ خدیجہ کو وہ غلام دے دیا کہ یہ زید آپ کا غلام ہے۔ نکاح کے بعد انہوں نے یہی غلام رسول اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو انہوں نے جب رسول اللہ علیہ وسلم کے اطوار، اٹھنا بیٹھنا، نبوت کی شان، یہ ساری دیکھی، تو پیچھے سے شام سے ان کے جو خاندان کے لوگ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے مکہ میں، تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ پتا چلا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو آئے اپنے بیٹے کے پاس اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم آپ کو منہ بولی قیمت دینے کو تیار ہیں، جو آپ مانگو، لیکن یہ بچہ آپ ہمیں سیل کر دیں، ہمیں بیچ دیں۔ اس کے والدین، اس کی والدہ آنکھوں کی بنائی گم کر چکی ہے، باپ غم سے نڈال ہے، تو آپ یہ ہمیں واپس دے دیں۔ اور باپ ساتھ اس نے کہا میں بھی غم سے نڈال ہوں، اس کی والدہ کا بھی گھر میں برا حال ہے، بہن نے اس کی غمزدہ ہیں، تو آپ یہ ہمیں واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس سے پوچھ لو، اگر یہ واپس جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو ویسے ہی دے دیتا ہوں، کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لے جائے واپس۔ جب اس سے پوچھا، اس سے کہا بھی چلو، اس نے کہا نہ نہ نہ، دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تو ایسا نہیں کہ اسے چھوڑا جا سکے، میں آپ سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اب میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اور باپ نے کہا بیٹا آپ کیا آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اس نے کہا ابا جان ایسی ہزاروں آزادیاں اس غلامی پہ قربان، یہ شخصیت ایسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے فرمایا آج سے تم آزاد بھی ہو، میں نے تمہیں آزاد کیا، اور آج سے تم میرے بیٹے بھی ہو۔ تو یہ ایک شرف ان کو مل گیا، وہ والدین بڑے خوش گئے کہ چلے شکر ہے، ہمیں بڑی سعادت ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا خوش ہے، تو ملنے کے لیے والدہ کو ادھر لے آئیں گے، یہ کون سی بات ہے۔ اب اگلی بات سمجھیں، جب یہ ہوا تو اب انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میری شادی اگر اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے کروا دیں۔ آپ سے میں ٹھیک ہے، آپ نے پیغام بھیجا کہ اس کا نکاح اس سے زید بن حارثہ سے کر دو، تو وہ زید بن محمد کے نام پہ معروف ہو چکے تھے۔ اب عربوں نے اس پرانی عصبیت کے تحت فوراً انکار کیا، کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک آزاد غلام کیا قریشی کا کف بن سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنی بیٹی دے دیں؟ یہ تو ہماری شان کے، ہماری پرسنالٹی کے خلاف ہے کہ ایک آزاد کردہ غلام کو ہم عرب معاشرے کے معزز ترین خاندان، اور خاندان بھی عامری نبی کی پھوپھی کی بیٹی، یعنی اتنا ایک آخری نبی کی پھوپھو کی بیٹی ہم دے دیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو اتنی دیر میں اللہ نے وہ آیت اتار دی کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله، وہ جو آیت ہے کہ مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کا رسول کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے تو اس کے علاوہ کوئی اور بات ڈھونڈے۔ تو آیت اترنے پر فوراً وہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول معافی دیجیے، ہم تیار ہیں، یہ رشتہ آپ فرما لیں، قبول فرمائیں، ہم نے آپ کو دیا۔ خیر حضرت زینب بنت جہش کی شادی ہوگی۔ اب ایک رسم ٹوٹ گئی کہ غلام جو ہے وہ آزاد کا کف نہیں بن سکتا، غلام آزاد عورت کا والی وارث نہیں بن سکتا، اس رسم کو توڑ دیا اس شادی کے ساتھ۔ پھر اس کو مزید عزت کیسے دی؟
کہ اس معاملے کو ان سے ان کی آپس میں نہیں بنی، وہ نفرت کرتی زینب بنت جحش، تو یہ بار بار حضرت زید تذکرہ کرتے رہے اللہ کے رسول وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، غلام آزاد کردہ غلام ہونے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ ان کی طلاق ہو گئی، انہوں نے طلاق دے دی تو وہ بہت غمزدہ ہوا، قریشیوں کو اس معاملے میں اپنی بڑی اہانت اور بڑی بےزتی محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا کہ ہماری بیٹی کو طلاق ہو گئی، پہلے کی غلام سے پہلے یہ ناک کٹی اور اب اس کے بعد اس نے بھی طلاق دے دی، پیچھے کیا بچا؟ تو پھر اللہ کے تو حکم ہے اب دوسری رسم کو توڑو کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ جو شادی کرنے کی رسم عربوں نے بنا رکھی ہے کہ یہ حقیقی باپ جیسا ہے، یہ حقیقی باپ نہیں ہے، لہذا اس کی جو طلاق دی ہے زینب بنت جاش کو، اس سے رسول اللہ شادی کریں گے۔ اب وما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ مردوں میں باپ ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں ہے تو یہ شادی ہوگی، یہ رسم کو توڑ دیا۔ اچھا انہی سے توڑوانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ رسم عالمگیر بن گئی ہے تو اس کے لیے شخصیت بھی عالمگیر چاہیے، فرمایا بلا کہ رسول اللہ، اور یہ اللہ کا رسول ہی توڑ سکتا ہے اس رسم کو، کیونکہ اس کو ایک عالمگیر اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، سب کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو دیا جائے گا یہ منصب، تو یہ اللہ کے رسول خود کریں گے۔ اچھا پھر یہی رسول کیوں کریں گے؟ کسی بعد والے کسی اور رسول سے کروا دیا جائے، فرمایا خاتم النبیین، یہ اب آخری رسول ہے، اب رسم کو باقی نہیں رکھا جا سکتا، اب لہذا ابھی نکاح ہوگا، ختم نبوت کی وجہ سے اب نیا نبی بھی آنے والا نہیں ہے، اور یہ رسم ٹوٹے گی بھی عالمگیر شخصیت سے، اور لہذا اس رسم کے منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے جیسا ہوتا ہے، اس رسم کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے کروا دیا گیا۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ منہ بولے بھائی کو بھی حقیقی بھائی جیسا سمجھتے تھے، اس وجہ سے جب سید عائشہ کا رشتہ لے کر حضرت خولہ گئی اور جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کی، تو انہوں نے آگے سے یہی سوال رکھا جو عرب معاشرے کی فطرت کا، ان کے مزاج کا، ان کے کلچر کا یعنی عکاسی کرنے والا تھا۔ فرمایا انما انا اخوک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کا بھائی ہوں، وہ آپ کی بھتیجی ہے، تو شادی کیسے ہوگی؟ آپ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انت اخی فی دین اللہ و کتابی وحی علی حلال، تو میرا بھائی ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے مطابق، لیکن تیری بیوی جو ہے وہ میرے لیے حلال، تیری بیٹی جو ہے وہ میرے لیے معذرت تیری بیٹی جو ہے میرے لیے حلال ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور مجھے کیا چاہیے؟ اور یہ ایک کتاب ہے محبوبات الثلاثہ، یہ میرے ایک شاگرد نے لکھی ہے کہ 3 محبوب چیزیں، اللہ کی 3 محبوب چیزیں، اللہ کے نبی کی 3 محبوب چیزیں، عمر رضی اللہ عنہ 3، تو سب کی 3 جو محبوب چیزیں سے پورا اس نے مقالہ لکھا، بہت اچھا۔ تو اب اس کے اندر ایک چیز ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھا تیری محبوب چیزیں کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول بیٹیاں میری ہوں اور پے در پہ آپ کے نکاح میں آتی رہے میری، ایک تو یہ چیز پسند ہے۔ فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ مال کما کر میں لاؤں، خرچ آپ اپنے ہاتھ سے کریں، جہاں چاہیں خرچ کرتے رہیں، میں لا لا کر دیتا رہوں، آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو خرچ کرتے رہیں، اڑاتے رہیں، کس مرضی دے، اس میں کوئی بات نہیں۔ فرمایا تیسری اللہ کے رسول آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کو میں صرف آپ کی زیارت کرتا رہوں، بس یہ میری 3 خواہشیں ہیں۔ یعنی ذاتیات میں ابوبکر کی ایک بھی خواہش نہیں ہے، سب خواہشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک کو تصویر اللہ نے خواب میں دکھا دی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رسم کو توڑنے کے لیے نکاح کروایا گیا کہ یہ نکاح بھی ہوگا، مسرتیں تو اللہ کی کئی ہوتی ہیں، واضح مسرت یہ تھی کہ بھائی کی منہ بولے بھائی کی بیٹی سکی بتیجی جیسی نہیں ہوتی کہ اس سے نکاح نہ ہو سکے، لہٰذا اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تیسری اس میں مسرت یہ تھی کہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے علاوہ ہیں، سید عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ساری بڑی عمر میں آئی ہے، ساری جو ہے وہ اس میں شادی متعلقہ تھیں، سب کے ذہنوں اور فکر و دماغ پہ پہلے کسی نہ کسی کی تربیت کا، خامن کا وہ اثر تھا۔ تو ایک بیوی ایسی چاہیے تھی جس کے اوپر کسی کا کوئی رنگ نہ ہو اور 100% وہ رسول اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو، شان امیت رکھتی ہو۔ جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ دنیا سارے انسانوں کے مزاج 5 ہیں، 5 مزاجوں میں تقسیم ہے تمام نسل انسان، اور وہ 5 مزاج اوپر کی طرف جاتے ہیں نبیوں سے آتے ہیں، تو نبیوں میں بھی وہ 5 اولي العزم من الرسل جو ہے نا، 5 رسول جن کو اولي العزم من الرسل کہا جاتا ہے، تو وہ 5 مزاج ان نبیوں کے ہیں۔ آپ میں سے اکثر بہنوں کو سمجھ نہیں آئے گی، بعد میں باجی امامہ یہی کہتی ہے کہ فلاں باتیں ہماری جو ہے نا وہ کینیڈا والی فلاں بہنوں کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن نہ سمجھ میں آئے ساری باتیں سمجھنا ضروری بھی نہیں ہوتا، لیکن چلیں ویسے ہی بطور ثواب کے سن لیں۔ تو وہ یہ کہ نمبر 1 5 مزاج کیا ہے؟ ایک مزاج تراکم ہے، تراکم کا مطلب ہوتا ہے خدا کے لیے غصے میں آنا، جلالی کیفیت،
تو तराकुम का मिजाज सैयदना नूह अलैहिस्सलाम में था, इस उम्मत में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला में था। दूसरा मिजाज अकरबियत का है, अकरबियत का माना है बुजुर्गी, जिसके अंदर बाप वाली शफकत पाई जाए, बाप वाला प्यार। यह मिजाज हजरत इब्राहीम में था, और इस उम्मत के तमाम मुदर्रिसीन में और बिलखुसूस अबू बकर सिद्दीक में यह मिजाज अकरबियत पाया जाता है। तीसरा मिजाज था मिजाज सलाबत। सलाबत का मतलब होता है कि दुरुस्त राय पे डट जाना, यानी अपनी ठोस राय रखना और उस पर फिर डट जाना और फिर किसी की परवाह न करना। तो सलाबत राय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में थी कि अपने भाई को आकर दाढ़ी से पकड़ लिया, पूरी कौम अपनी को तय तय कर दिया जिन्होंने बुत परस्ती की थी। ये सलाबत राय है, और ये राय इस उम्मत के अंदर अगर पाई जाती है तो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला में पाई जाती है सलाबत राय। इसको सलाबत कहते हैं। ये सलाबत एक मिजाज है, तराकुम, अकरबियत, सलाबत। चौथा मिजाज है उसबूग लहू। उसबूग लहू मिजाज ये होता है कि जो हर एतबार से पूरा हो, वजाहत में, बातर में, रूहानियत में, हर चीज में पूरा हो, अंदर बाहर से। तो ये मिजाज हजरत ईसा रूहुल्लाह का था कि वो बाहर से भी पूरे हैं, उसके अंदर एक मलकियत है, एक इंसानी सिफत है कि वो माँ के पेट से पैदा हुए, नफ्सा जिब्राइली से पैदा हुए। तो रूहानियत में वो रूहुल्लाह है और जिस्मानियत में वो अल्लाह के बंदे अब्दुल्ला है। तो ये दोनों बातें पूरी उनमें है, रूहानियत भी और जिस्मानियत भी। तो इस एतबार से उसबू लहू कहा जाता है। और ये मिजाज सैयदना अली मुर्तज़ा में था कि उनकी रूहानी जो ऐसे आज भी तसव्वुफ के सारे सिलसिलों के चश्मे में ही जाकर रुकते हैं, नक्शबंदी के अलावा। नक्शबंदियत का सिलसिला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पे जाता है। बाकी चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, शाज़ली, जितने भी सिलसिले हैं वो सारे हजरत अली तक जाते हैं रूहानियत की वजह से। तो अब पांचवा नंबर था उम्मियत का। उम्मियत कहते हैं दिल का वो ऐसा दिल जिसमें स्वाय अल्लाह के नाम की कोई और तजल्ली ना हो, किसी का कोई असर ना हो, कोई ऐसी बात ना हो, साफ, जिसको उम्मी, हम जैसे अनपढ़ को कहते हैं ना, माँ के पेट से निकलने वाला उम्मी, अनपढ़, तो उसका दिल ऐसा हो कि उसके अंदर किसी की कोई पढ़ाई लिखाई का, किसी की तहरीर का कोई असर ना हो। वो मिजाज हमारे प्यारे पैगंबर को उम्मी बनाया गया था। ये मनसब मुनासब था खत्म नबूवत के। और इस उम्मत में अगर वो मनसब उम्मियत की जिसको झलक दी गई है, वो झलक दी गई सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, कि उनको ऐसी हालत में रसूलुल्लाह के निकाह में लाया गया कि उनका दिल भी ऐसे ही उम्मी था, दुनिया माफिया से बेनियाज। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाएं, जब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी, उस तोहमत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो खादमा थी हजरत उम्मे मिस्ता रजी अल्लाह तआला अन्हा, तो हजरत मिस्ता की वालदा, उनको बुलाकर तफ्तीश के लिए उनसे पूछा कि आपने क्या कोई आयशा में कोई खामी देखी है, कोई ऐसी बात, आखिर साफ है आप उनकी खिदमत में रहती हैं। तो उन्होंने जो खामी बताई है वो ऐसी बड़ी खामी है कि आप हैरान रह जाएंगे। हजरत आयशा में बहुत बड़ी खामी उन्होंने ढूंढ कर बताई, वो खामी नहीं है बल्कि वो खूबी है। वो क्या खामी थी? उन्होंने कहा बस इसमें मैंने तो ये खामी देखी है कि आटा गूंद कर सो जाती है बकरी, आकर आटा खा जाती है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यानी बचपना इतना है कि वो आटा गूंद कर सो जाती है और वो आटा अगर बकरी खा जाती है उनको ढांकना याद नहीं रहता, संभालना। दूसरे नंबर पे वो गुड़ियाओं के साथ खेलना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बच्चियों को, मदीने को बुलाकर इनके साथ खेलो जरा, गुड़िया के साथ, इसकी दिलजोई करो। तो इससे पता चला वो इतनी उम्मियाना वसफ के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई थी। तो यहाँ तक तो हिकमत थी आयशा से निकाह की। अब एक और बात समझे कि कम उम्री में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला से जो निकाह हुआ, क्या ये हुआ या नहीं? इस दौर में चंद ऐसे फितने उठे हुए हैं, जैसे वो क्या नाम है, ये जावेद गामदी है, और इसका जो दामाद जामे बनोरी तो उनका फाजिल है, पता नहीं, अल्लाह उसको हिदायत दे, वो है अम्मार खान। बस बहुत सारे लोग ऐसे उठे हुए हैं जिनको सबसे ज्यादा एतराज सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला की कम उम्री के निकाह पर है। ये वो लोग हैं जो लोग इस्लाम के, अगर सर छोटा हो ना या बड़ा हो, तो टोपी के मुताबिक करने के लिए सर को काटना शुरू कर देते हैं। कपड़े का छोटे हो जाए तो बाजू काटने लग जाते हैं। बंदगाने खुदा, लिबास और हमारी अकल जितनी भी है, इसको शरीयत के मुताबिक किया जाता है। शरीयत को तोड़ मरोड़ के इसके मुताबिक नहीं किया जाता। इन लोगों ने बातिल के एतराज़ात से डरते हुए, लोग एतराज करेंगे, इन्होंने तावीलें गढ़नी शुरू कर दी कि ये ठीक नहीं है, आयशा से निकाह बड़ी उम्र में हुआ, ये मुहद्दिसीन ने गलती की है। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल दुरुस्त। उनसे 6 साल की उम्र में निकाह हुआ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला से, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई उनकी। अब देखें जो कुरान पाक में उसलूब बयान किया निकाह का, वल्लाई लम यहिज़्न, जो उन औरतों की इद्दत जिनको हैज नहीं आता। अब अगर तो गैर मदखूल बिहा औरत है, तो उसके साथ खलवत हुई नहीं, खामद की तन्हाई मिली नहीं, तो उसमें तो तलाक हो जाए तो सिरे से इद्दत है ही नहीं, उसका तो इद्दत का मसला नहीं है। तो औरत शोहर को तन्हाई जिस औरत से मिल जाए, उसके साथ मौका मिल जाए, अब उसी के ऊपर इद्दत है।
تو عدت کے لیے شریعت کہہ رہی وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہے اور وہ عورتیں جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، یعنی جو نابالغہ عورتیں ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ تک ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ نابالغ عورت سے شادی بالغ مرد کی ہو سکتی ہے، اور اس کا تعلق اس نکاح کا، شادی کا، وہ انسانی مسرت اور جسمانی تقاضوں سے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانوں کی رغبت ہو ایک چیز میں اور شریعت اس کا خیال نہ کرے۔ ہاں، اس نکاح حلال کے ذریعے اس رغبت کے سارے راستوں کو بند کر دیا گیا، یعنی حلال نکاح یا باندیاں ہوں مملکت زمینکم، جو تمہاری باندیاں، اس کے علاوہ اس ضرورت اور تقاضے کو کسی جگہ بھی پورا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو اب تقاضا کیسے پورا کرنا ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان کا تقاضا کم عمر میں ہو اور اسے پابند کیا جائے کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ 40 سال کے بعد والی سے ہی شادی کریں، 50 سال والی سے ہی شادی کریں، یا آپ کے منصب کا تقاضا ہے۔ آج کل ہمارے علماء اگر کم عمر اور سے شادی کر لیں کسی سے تو اس کو بہت زیادہ تانا تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا کوئی عورت کم عمری میں کسی بڑے آدمی سے شادی ہو جائے اس کو تانا نہیں دیتے آپ نے بوڑھے سے شادی کی، حالانکہ یہ شریعت کے مزاج کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ مزاج شریعت کا مذاق ہے کہ عورت کو اللہ نے بنایا لتسکنوا الیہا، تاکہ مرد اس سے سکون حاصل کرے۔ اگر کم عمری عورت مرد کو سکون دے رہی ہے اور عورت کے مرد کی عمر زیادہ ہے تو شریعت اس کو کوئی عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، ہمارا معاشرہ عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن جب کوئی مذہبی آدمی ایسا کرے اس کو سارے عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی فرمائی اور ہمارا جو سیکس زدہ گندی ذہنیت کا معاشرہ ہے یہ اس کو اس گندی نظر سے سوچ رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، حالانکہ اس مسرت کے ساتھ سوچے جس مسرت کے تحت یہ نکاح ہوا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ جو نکاح کو حرام کرا دیا ہو تو عربوں نے اس رسم کو توڑا گیا۔ کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور 9 سال کا مکمل درس نظامی جو ترتیب تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہ کر 18 سال کی تھی تو اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، تو 9 سال میں مکمل دینی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ 2221 کی یا 23 کے قریب روایات اللہ کے نبی سے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات خانگی زندگی اور دیگر امور کی سیدہ عائشہ سے مروی ہے، یہ صرف ان کی طالب علمی کی عمر میں آنے کی برکت ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو ذخیرہ احادیث ہے نا، کل تعداد احادیث کی علامہ سیوطی نے تو بتایا جو متون احادیث ہیں 50,000 ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متون احادیث صرف جو ہے وہ 10,000 ہے، اور جس پر ابھی مفتی تقی اسماعیل صاحب ماشاءاللہ کام فرما رہے ہیں المدونۃ الجامعہ کی شکل میں۔ سنا اس کی 6 جلدیں آ گئی، میرے پاس تو ابھی 4 ہیں۔ تو یہ اس کا ایک آپ کو اور بتاؤں، اگر آپ میں سے کسی بہن کو توفیق ہو عربی جانتی ہو تو میں یہ درخواست کروں گا یہ المدونۃ الجامعہ جو شیخ الاسلام تقی اسماعیل صاحب مرتب کر رہے ہیں ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے۔ ایک تو اس کے پڑھنے میں برکت بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں متنوں کا جو تکرار ہے اس کو حذف کر دیا ہے شیخ نے، ایک متن کو ایک ہی بار لکھا ہے، باقی اس کی تخریج لکھ دی کہ سند، چونکہ محدثین سند کو حدیث کہتے ہیں تو اگر وہ 100 بار آئی ہے تو 100 حدیثیں کہہ دیتے ہیں، 1,00,000 بار آئی تو 1,00,000 حدیث کہہ دیتے ہیں، چونکہ ان کا سند حدیث ہوتی ہے تو متون کو ایک ایک بار جمع کر رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ابھی چونکہ 6 جلدیں آئی ہیں تو ساتھ ساتھ روزانہ اگر 10 صفحات کی تلاوت ہوتی رہے، پڑھتی رہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی زندگی میں ایک تو طالب علموں والی زندگی گزرے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی مختصر سی زندگی میں جب جلدیں پوری ہوں گی تو آپ کو اللہ کے نبی کے تمام ارشادات اپنی زبان سے پڑھنے کی سعادت مل چکی ہوگی۔ تو اس سعادت کے اصول کے اگر اللہ کے نبی کی ہر بات میں اپنی زبان سے دہرا لوں، اس المدونۃ الجامعہ کو خرید کر، مہنگی بہت ہے کیونکہ حضرت 8 پیپر پہ شائع کروا رہے ہیں اور 2 کلرز میں شائع ہو رہی ہے، میرا 3 میں نے تو خریدی ہے، یہ 4 جلدیں 12,000 کی غالباً بنائی ہے، تو ابھی شاید تازہ جو 5-6 نمبر جلد آئی اس کا ریٹ معلوم نہیں ابھی کیا ہے۔ تو یہ اس طرح یہ پی ڈی ایف میرا پہلی جلد شاید ابھی آئی ہے، اس کا بھی میں معلوم کر کے بتا دوں گا، اگر وہ مل گئی تو میں یہاں پہ شیئر بھی کر دوں گا۔ تو اگلی بات سمجھ لیں، میں عرض جو کر رہا تھا، اب سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو رہا ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عائشہ کی والدہ ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، تھک تو نہیں گئی طالبات؟ اگر تھک گئی ہیں تو سبق ختم کر دیتے ہیں، آخری بات 2-4 منٹ چاہیے اور تو یہ میسج کر دیں تاکہ میں جان لوں کہ آپ تھکی ہوئی نہیں ہیں۔ اور جی ٹھیک ہے، ختم کر دیں، جی ٹھیک سے مراد ہے یا چلتا رہنے دیں، بات مکمل کر لیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کے بارے میں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں کہ جی میں 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ سید ام رومان عائشہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے شادی کے قابل بنانے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے اتنی کوشش کی کہ مجھے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ایسے کھجور کے ساتھ ککڑی کھلائی مجھے تاکہ میں موٹی ہو جاؤں، صحت مند ہو جاؤں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ترتیب جو فرمائی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود نکاح کا اس کی رخصتی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ام رومان نے جب خود سمجھا کہ عائشہ رخصتی کے قابل ہو گئی ہے تو انہوں نے خود ان کو کھیل رہی تھی بچیوں کے ساتھ، ان کو بلوایا، بلا کے ان کا منہ دلوایا، ان کے کپڑے پہنائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اب یہ جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر اب اس قابل ہے کہ ان کی رخصتی کر دی جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عرب معاشرے میں جو آب و ہوا گرم ہے، کھجور ہے اور اس طرح گوشت ہے، اونٹ کا کھانا اور زمزم پینا اور یہ ساری چیزیں ان سب کو سامنے رکھا جائے تو وہاں بچیوں کی شرح بلوغ بہت تیز ہے، یعنی 9 سال 8 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں نے غالباً البدایہ والنہایہ میں پڑھا تھا یا کہاں کہ ایک محلہ تھا بغداد کے اندر، وہاں پر ایک عورت جو تھی وہ بچی 8 سال کی عمر میں جو ہے وہ والدہ بنی اور 18 سال کی عمر میں دادی بن گئی تھی۔ تو یہ 18 سال کی عمر میں وہ دادی بنی، اور اس پر پورا ایک مضمون ہے میرا، وہ شاید میں ڈھونڈتا ہوں کہ جگہ مل گیا، تو تاریخ اسلام کی کم عمر دلہنیں، تو جن کم عمر تھی ان کی دلہن بنی، شادیاں ہوئیں، یہ ساری ترتیب، تو یہ پوری ایک لسٹ ہے۔ تو نہ عرب معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، نہ عجمی معاشرے میں، حتیٰ کہ ہندو معاشرے میں جن کی سیتا تھی، ان کے کرشن جی کی بیوی سری کرشن جی کی، اس کی 4 سال عمر تھی، اور یوں سمجھ لو کہ اس کو جب پھیرے انہوں نے کرے لیے تو اس نے گود میں اٹھا کر اس کو پھیرے لیے تھے، جو ان کا ہندوؤں کا نکاح کا طریقہ ہے، سیتا جی سے اور اس کی بہن سے جو انہوں نے نکاح کے پھیرے لیے تو وہ گود میں اٹھا کر لیے تھے۔ تو یہ ان کے ہاں ترتیب ہے، اور اسلام کے اندر کم عمری کا نکاح کوئی معیوب نہیں ہے۔ اس پر ایک کتاب ہے ڈاکٹر اکرم ورق کی کتاب متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات، اس کا مقدمہ لکھا ہے مولانا زاہد الراہدی صاحب دامت برکاتہم نے، تو اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ عمر عائشہ پر بحث کی گئی ہے۔ اور بھی ایک کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی، حافظ محمد سعد اللہ کی، اس کے اندر بھی عمر عائشہ پہ بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا آپ کا، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیرت کا موضوع ایسا دلچسپ ہے کہ بیان کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے لطف ایسے آنے لگتا ہے کہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی تھی، اور نکاح عائشہ کے حوالے سے عرض کیا کہ بالکل ان کا 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور نہ یہ عقل کے خلاف ہے نہ نقل کے خلاف ہے۔ ہاں جو شریر لوگ ہیں ان کو شر پھیلانے کا موقع ہے تو سعادت وہ اپنا شر پھیلائیں۔ منافقین حضرت عائشہ پہ الزام لگا کر جو تھے وہ انہوں نے اپنا آخرت برباد کی تھی، اور آج کے شریر لوگ عمر عائشہ پہ اعتراض کر کے اپنی آخرت جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگر کسی بہن کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بلا تکلف پوچھ لیں۔